پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز اس وقت وجود میں آئی جب پاکستان بھی وجود میں نہیں آیا تھا، یعنی پی آئی اے کی بنیاد 1946 میں رکھی گئی جبکہ پاکستان 1947 میں وجود میں آیا۔ 1946 میں جب پی آئی اے کی بنیاد رکھی گئی تو اس کا نام اورینٹ ایئر ویز تھا اور 1955 میں اس کا نام چینج کر کے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز رکھ دیا گیا۔ پی آئی اے کی پہلی پرواز بھی 1955 میں اڑان بھری اور اس کا زوال تب شروع ہوا جب 1965 میں پہلی مرتبہ پی آئی اے کا جہاز کریش کر گیا۔ پی آئی اے کے پاس اس وقت 34 جہاز آپریشنل ہیں اور ان 34 جہازوں کو چلانے کے لیے تقریباً 430 سے زائد پائلٹ بھرتی کیے گئے ہیں۔ پی آئی اے کے زوال میں اہم کردار ادا کرنے میں یہ فضول کی بھرتیاں بھی سر فہرست ہیں۔ 2024 تک پاکستان کی تمام ایئر لائنز میں تقریباً 12 مرتبہ حادثہ ہوا، جن میں 10 مرتبہ صرف پی آئی اے کو حادثہ پیش آیا اور اتفاق سے ان 10 میں سے 6 طیارے نیدرلینڈ میں تیار ہوئے تھے۔ ان 12 حادثات میں پاکستان کے تقریباً 1060 کے قریب شہری شہید ہوئے، جن میں سے 760 کے قریب صرف پی آئی اے کے جہازوں کی وجہ سے شہید ہوئے۔ ان تمام حادثات کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے پی آئی اے کے اوپر جو زوال تھا اس کی وجہ سے پی آئی اے کو ہر سال خسارہ برداشت کرنا پڑتا اور حالیہ 2023 میں پی آئی اے کو تقریباً 70 ارب روپے کا خسارہ برداشت کرنا پڑا۔ ان سب معاملات کو دیکھ کر حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پی آئی اے کو پرائیویٹائز کر دیں تاکہ ایک نجی بندہ اس پی آئی اے کے اہم فیصلے کرے اور اس خسارے سے نکال کے اس ادارے کو پروفٹ میں لے کر جائے۔ پی آئی اے کے تقریباً 60% شیئرز کو بیچنے کا فیصلہ کیا گیا اور ان 60% شیئرز کی جو بنیادی قیمت سرکاری طور پر رکھی گئی وہ تقریباً 85 ارب روپے تھی، لیکن بدقسمتی سے اس پی آئی اے کے خسارے کو دیکھتے ہوئے جو پہلی اور واحد بولی لگی وہ محض 10 ارب روپے کی تھی، جو کہ بلو ورلڈ سٹی کے مالک سعد نذیر کے جانب سے لگائی گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پی آئی اے کو پرائیویٹ کرنے کے بعد کیا یہ ادارہ پروفٹ میں آ سکے گا، اور اگر یہ ادارہ پروفٹ میں آتا ہے تو کیا اس سے ملک پاکستان کو فائدہ ہو سکے گا؟ اور سب سے اہم سوال جو فیصلے ایک غیر سرکاری بندہ بیٹھ کر کرے گا پی آئی اے کے حق میں اور بہتر ثابت ہوں گے، ایک سرکاری بندہ نہیں کر سکتا؟ تو اس کا جواب بدقسمتی سے نہ میں ملتا ہے کہ سرکاری سطح پر ایسا کوئی شخص آج تک آیا ہی نہیں جو ملک پاکستان کے حق میں بہتر اور دیانتداری سے فیصلے کر سکے، اور اگر کوئی شخص کرے تو اسے عاشر عظیم کی طرح عبرت کا نشان بنا دیا جاتا ہے، اور یہ نظام بدقسمتی سے اس شخص کی دیانتداری اور ایمانداری کسی صورت قبول ہی نہیں کرتا۔ اور اب پی آئی اے کے کیس میں بھی یہی ہوگا۔ ایک بزنس ٹائکون ایک ملک پاکستان کے اہم ادارے کے بارے میں فیصلے کرے گا اور اپنی منمانی ریٹ طے کرے گا جس میں ملک پاکستان کی حکومت کچھ بھی نہیں کر سکے گی۔ اگر یہی حساب رہا تو ملک پاکستان کا ایک ایک کر کے تمام ادارہ پرائیویٹائز ہو جائے گا اور سرکاری افسران شاہی افسروں کی طرح صرف آئیں گے اور گھر چلے جائیں گے اور ان کا کوئی کام نہیں ہوگا۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ ملک پاکستان کب ترقی کرے گا؟ کب سرکاری سطح پر ایسے انسان ہمیں مل سکیں گے جو ملک پاکستان کے حق میں بہتر فیصلے کریں گے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔